معزز و محترم حاضرین و سامعین گرامی القدر، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان ہم لے کے چل رہے تھے اس میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ کافر بتوں سے محبت کرتا ہے، مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جس طرح اللہ سے محبت کرتا ہے اس طرح کسی اور سے بولو نہیں کرتا۔ مومن کی محبت کا مرکز محور اللہ کی ذات ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ اور جو اس محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ اسے پھر ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں ایک قول یہ تھا کہ کل شیء شغلت قلبک بہ سوی اللہ تعالی، یعنی ہم ند کی بات کر رہے تھے نا، انداد کی، اللہ کے مقابلے میں جن کو لوگ محبوب بناتے ہیں، تو صاحب تفسیر کبیر کہتے ہیں کہ ہر وہ شے جو تجھے اللہ سے غافل کرے، جو اللہ کی محبت سے تجھے دور کرے، وہ ند ہے، اور اسی کو انداد کہتے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ شے، یہاں تک کہ اگر تیرا علم تجھے رب سے دور کر رہا ہو تو وہ علم بھی ند ہے، وہ بھی فتنہ ہے۔ علم وہی اچھا ہے جو تجھے رب کی معرفت بھی عطا کرے، جو تیرے دل میں رب کی محبت بھی ڈالے۔ سبحان اللہ کہیے سارے۔ یوں ہی ہر وہ عبادت جو تجھے رب کے قریب کرے وہ محبوب ہے، لیکن ہر وہ عمل جو تجھے رب سے دور کرے وہ مردود ہے۔ یوں ہی ہر وہ چیز، ہر وہ انسان، ہر وہ رستہ جو تجھے اللہ کے مقابلے میں آ کے دور کرے، رب سے تیرا ناتا توڑے اور دوسری طرف جوڑے، تو وہ ند ہے، وہ مردود ہے، اسے چھوڑا جاتا ہے اور وہ رستہ اپنایا جاتا ہے جو تجھے رب کے قریب کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ایک ایک عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ کون سا عمل مجھے رب کے قریب کرتا ہے، سبحان اللہ بولیے سارے، اور کون سا عمل مجھے رب سے دور کرتا ہے۔ اب جو رب کے قریب کرنے والا عمل ہے، جب ہم اس پر عمل کر کے رب کی محبت اپنے دل میں ڈالیں گے، اب رب تعالی ہمیں انعام کیا عطا فرمائے گا، سبحان اللہ بولیں گے سارے۔ انعام کیا عطا فرمائے گا کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام نیکوں کی مجلس میں لیا جاتا ہے، اور جن کے دل میں محبت خدا، محبت الہی موجزن ہو جاتی ہے، اب لاکھ طوفان آئیں، لاکھ آندیاں آئیں، وہ کہتے ہیں ہم زمانے کے طوفانوں سے تو ٹکرا سکتے ہیں لیکن ہم رب کا نام نہیں چھوڑ سکتے، ہم رب کا نام اونچا بولو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بچوں کا واقعہ مشہور آپ نے سنا ہے کہ آپ کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، آپ پر بھاری پتھر رکھے جاتے تھے، ستایا جاتا تھا، تو پوچھا کیوں رب کا نام لے رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، اب جان تو جا سکتی ہے، جان جا سکتی ہے لیکن اب ایمان ہے نہیں جا سکتا۔ ہم تو تھوڑا سا مشکل وقت آئے تو گھبرا جاتے ہیں نا، پریشان ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی قربانیاں اور دیکھیے، ان پر مصائب آئے، ان کی ثابت قدمی دیکھیے، تو معلوم ہوتا ہے
کہ بغیر امتحان کے گزرنے کے، قرآن کہتا ہے نا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں حساب نہ دینا پڑے، تمہیں مشکل سے نہ گزرنا پڑے؟ فرمایا تم سے پہلی امتوں پہ اتنے عذاب آئے یہاں تک کہ وہ لوگ اور اس زمانے کا رسول بھی یہ کہتا کہ متی نصر اللہ، کب رب کی مدد آئے گی؟ فرمایا جب وہ ان مصیبتوں پر ثابت قدم رہتے تھے تو پھر رب تعالیٰ کو فرماتا تھا الا ان نصر اللہ قریب۔ گج کے بولو سبحان اللہ۔ لو خوشخبری ہو تمہیں، تم ثابت قدم رہے ہو، اب رب کی رحمت قریب آ گئی ہے۔ انہی پارساؤں کا، انہی عاشقوں کا، انہی رب کے ان محبت میں فنا ہونے والے بندوں کا ذکر قرآن میں جا بجا رب کرتا ہے۔ آج ہم ایک اللہ کی بندیہ کا ذکر یہاں کرنے لگے، جس نے رب کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کیا، رب تعالیٰ نے پھر انعام کیا عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک جوان کا تذکرہ کیا تھا نا، آج قرآن مجید کی اس صورت سے ہم اس عورت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رب نے پہلے بھی دو عورتوں کا تذکرہ کیا ہے اسی آیت سے پہلے۔ کون سی دو عورتیں تھیں؟ فرمایا ضرب اللہ مثلا، رب نے مثال قائم کی ہے کافروں کے لیے، کن کی؟ امرتین، دو عورتوں کی، کانتا تحت عبدین، وہ ہمارے دو بندوں کے عقد میں تھی، دو نیک بندوں، عبدین صالحین، نیک بند، فخانتہما، انہوں نے ہمارے نیک بندوں کے ساتھ خیانت کی۔ کس نے؟ جناب نوح کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے خیانتیں کی ہمارے نیک بندوں کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، تو پھر ہم نے انہیں کہا جائے گا انہیں کہ تم داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ آگے رب نے اس بندیہ کا تذکرہ کیا ہے، کس کا؟ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ تذکرہ ہے فرعون کی بیوی آسیہ کا۔ اب سبحان اللہ بولتے جاؤ تاکہ میں آگے گزرتا جاؤں۔ یہاں تذکرہ ہے فرعون کی بیوی آسیہ کا۔ یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دوں تاکہ آپ کا ذہن ذرا کھل جائے۔ وہ دو بدبخت عورتیں جو دو نیک بندوں کے عقد میں تھیں، بدبختی یہ چھائی، انہوں نے اللہ کے نبیوں سے خیانت کی ہے۔ ادھر توجہ، انہوں نے اللہ کے نبیوں سے خیانت کی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے نبیوں کا قرب انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ کیوں؟ بیوی سب سے قریب ہوتی ہے نا اپنے مرد کے، خاوند کے سب سے کلوز رشتہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ بھی نبیوں کے ساتھ بے وفائی کرے تو پھر اتنا قرب بھی اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتا، بلکہ اسے زیادہ سزا ملتی ہے کہ تو قرب میں رہ کر کے خیانت کر رہی ہے اور قرب میں رہ کر کے ایمان نہیں لائی، جاؤ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں فرمایا یہ اگرچہ تھی فرعون کے نکاح میں، اگرچہ فرعون کے عقد میں تھی، لیکن اس نے کہا ظاہراً تو تیری مملوکہ ہوں، لیکن رب تعالیٰ کی محبت میرے دل میں گر کر گئی ہے، تیرے گھر میں رہ کر بھی رب کی محبت نہیں چھوڑ سکتی۔ تو قرآن کہتا ہے رب تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کی مثال بیان کی، کس کی؟ فرعون کی بیوی آسیہ کی۔ دعا کیا کی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
اب میں ذرا اس پر بھی بات کر لوں تاکہ رب کی محبت اور رب سے پیار جس دل میں آ جائے وہ پھر کس طرح اللہ کی محبت کا متلاشی ہوتا ہے. ذرا توجہ فرمائیے اور اس جملے کا لطف لیجئے. ہم میں سے ہر ایک دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، پر عاشق دعا کرتے ہیں جنت دے نہ دے، جنت مجھے دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے، جنت دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے. اعلیٰ حضرت جب گئے تھے نا مدینہ شریف، انہوں نے کہا ہم سرکار آپ کے قدموں میں آ کر کے جنت نہیں مانگتے، ہم کہتے تیرا دیدار خیر سے ہو جائے. پھر جنتیں اپنی ہیں، پھر سب کچھ اپنا ہے. اب اس اللہ کی بندیہ نے دعا کیا کی، دعا غور سے سننا ذرا. اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتن، جنہوں سمجھ آ رہی ہے توجہ، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہتی ہے جنت بعد میں مانگوں گی، ربا تیرا قرب پہلے مانگوں گی. کب مانگا اس نے؟ جب فرعون اس پہ ظلم کرتا ہے، فرعون اس پہ زیادتیاں کرتا ہے. ظلم کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ حضرت آسیہ نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، جادوگروں کے مقابلے میں ان کی فتح دیکھی تھی تو وہ ایمان لے آئی تھی. اگرچہ پہلے ایمان لائی تھی لیکن ایمان چھپا کے رکھا تھا، اس وقت ظاہر ہو گیا تھا. اور یہاں میں ضمناً یہ عرض کر دوں، رب نے انہیں ایمان کی دولت کیوں عطا فرمائی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر کے دریا میں ڈالا گیا، ادھر صندوق بہتا بہتا آیا. جب جناب حضرت موسیٰ حضرت آسیہ کے پاس پہنچے، فرعون بھی ادھر موجود ہے، اس کے سپاہی بھی ادھر موجود ہے. جب اس صندوق کو اٹھا کے کھولا، جناب موسیٰ کو دیکھا تو بے خود ہو کر کے آسیہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، اے فرعون یہ تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. گج کے بولو. یہ میرا ایک مشہور جملہ ہے پرانا، لیکن سن لو. یہ نبی کو قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ، قرۃ عین لی ولک، یہ کوئی کسی کے سبق پڑھانے سے نہیں، جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے وہ کہہ ہی دیا کرتے ہیں. لہذا اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا. اوے خدا کے بندے، اس کا تعلق ڈنڈے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اندر کی ایمان کی حلاوت سے ہوتا ہے. آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک. اب مسند ابو یعلا کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں چونکہ آسیہ نے جناب موسیٰ کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس قول کی وجہ سے اللہ نے آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. اگر فرعون بھی یہ جملہ کہہ دیتا اسے بھی اللہ ایمان کی دولت دے دیتا، لیکن اس نے نہیں کہا، اسے ایمان کی دولت نہیں ملی. اب توجہ فرما، فرعون کافروں کا سردار ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے گھر میں رہنے والی آسیہ میں رب کو ایک ماننے والی ہے، رب کو ایک ماننے والی ہے. فرعون کہتا ہے بھئی میرے علاوہ تیرا خدا کون ہے؟ اس نے کہا میرا خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. فرعون کہنے لگا کیا کیا جائے؟ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، تم ہی مشورہ دو، میرے گھر میں میرا انکار ہو رہا ہے. بڑے چلاک وزیر آئے، انہوں نے کہا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دو. اس نے کہا مجھے پتہ ہے یہ یوں نہیں مانے گی. اچھا کہا پھر اسے دھمکی دے کو میں تجھے چھوڑ دوں گا. اس نے کہا میں کیا کروں، ایسے بھی نہیں ہوگا. اچھا اس سے گھر کے سارے کام کرواؤ. فرعون آیا کہنے لگا آسیہ اگر تو مجھے خدا نہیں مانتی ہے، دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں، گھر میں سارے کام تجھے کرنے ہوں گے، یہ کام تجھے کرنے ہوں گے. حضرت آسیہ نے کہا ہر کام کرنا منظور ہے. پھر بولو سبحان اللہ.
ہر کام کرنا منظور ہے، لیکن اب رب کی محبت میرے دل سے نکل نہیں سکتی ہے۔ کیوں نہیں نکل سکتی ہے؟ کہ عشق دی بھاں، عشق دی بھاں اوے ہٹا دا بالن بالن عشق دی بھاں ہٹا دا بالن اتے عاشق دے سکی کے گت کے جانے جگر تے آرا تے خون جگر دا پیندے سرگردانے پھرن ہر ویلے اتے وانگ کباب ہے کہیندے عاشق ہوئے ہزارہ باہو پر عشق نصیب کہیں دے۔ آسیہ کہنے لگی ہر کام منظور ہے، ہر کام منظور ہے، لیکن خدا اللہ تعالیٰ سے میرا ناتا نہیں ٹوٹ سکتا۔ ادھر توجہ، اب فرعون نے کیا کیا؟ آسیہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں اور اس کے دونوں پاؤں میں کیلیں ٹھوکی، اس نے کیلیں گاڑ دی، پھر اس کو سزا دیتا رہا۔ جتنی جتنی سزا بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی توحید کی طلب بڑھتی جاتی ہے، اتنی اتنی توحید کی طلب بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے ادھر فرعون آسیہ کو سزائیں دیتا، یہاں تک کہ اس کی کھال لوہے کی کنگھیوں سے یوں نوچی جاتی تھی، خون اس کا بہتا تھا۔ جتنا جتنا تکلیف زیادہ ہوتی اتنا اتنا آسیہ کے ایمان میں حلاوت زیادہ آتی، پھر وہ مسکرانے لگتی۔ پھر کیا کرتی؟ بولو اچھا بولو، مسکرانے لگتی۔ ظلم ہو رہے ہیں پر وہ مسکرا رہی ہے، ظلم ہو رہے ہیں وہ مسکرا رہی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ جب آسیہ کو اتنا ظلم اور اتنا ستایا گیا نا تو یہ مسکراتی ہیں، اور دعا کیا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا، ربا یہ میں سزائیں، یہ میں تکلیفیں اس لیے جھیل رہی ہوں، مجھے جنت نہیں تیرا قرب چاہیے۔ گج کے بولو سبحان اللہ ذرا، جنت نہیں، جنت پہلے مجھے تیرا قرب چاہیے پھر جنت چاہیے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کیوں مسکراتی تھی آسیہ؟ جب ادھر دعا مانگی ادھر رب نے انہیں اپنا گھر جنت میں دکھایا۔ آسیہ ادھر مانے کھاتی ادھر جنت میں اسے محل نظر آتا، جب محل نظر آتا تو کہتی اگر وہ محل مل جائے تو یہ مانے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ لیکن اب اگلا جملہ سننا، رب کی محبت دل میں اتنی موجزن ہے نا، رب نے انعام کیا دیا؟ جنت تو مانگی نا، عندک بیتن فی الجنہ، محل مانگا وہ بھی رب کے قریب۔ یہاں سے ایک یہ پتا چلا کہ عام لوگ جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، رب کے عاشق رب کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 گروہوں پر گزرے۔ پہلے گروہ کے پاس سے گزرے، دیکھا ان کے جسم انتہائی نحیف و کمزور ہیں، بالکل لاغر جسم ہے ان کے،
آپ نے پوچھا وہ کون ہو تم، کیوں اتنے لاغر ہو؟ انہوں نے کہا ہم جہنم کے ڈر سے، دوزخ کے ڈر سے ہم اس قدر لاغر کمزور ہو گئے کہ پتہ نہیں کیسے ہم جہنم سے بچ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا فقال حق علی اللہ ان یؤمن الخائف، فرمایا اللہ پر حق ہے جو اس سے اتنا ڈرے اللہ اسے امان عطا فرما دے۔ اگلے گروہ سے گزرے، انہیں دیکھا تو وہ بھی ان سے زیادہ انتہائی نحیف، کمزور، لاغر جسم والے۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جنت کی طلب نے ہمیں یوں بنایا ہے۔ گج کے بولو سبحان اللہ۔ تسا ہن سبحان اللہ نہیں آکی، حالے میں جدو اگلے گروہ دا ذکر کرنا ہے تو پھر کی ہونا ہے؟ سبحان اللہ گج کے بولو ذرا۔ اور ذہن حاضر رکھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لطف آنے والا ہے آپ کو۔ کہا ہم جنت کی طلب میں اتنے مشتاق ہیں کہ ہمیں دنیا کی رنگینیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جنت مل جائے۔ تو فرمایا حق علی اللہ ان یؤتیکم ما ترجون، اوے اللہ پر حق ہے تمہیں وہ عطا فرمائے جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ توجہ ہے، ذہن حاضر ہے سارے دا۔ ہن جاگے ہو ذرا، ایک ہیں وہ جو دوزخ کے ڈر سے رو رہے ہیں، دوسرے وہ جو جنت کی طلب کر رہے ہیں، اب تیسرا گروہ ہے عاشقوں کا۔ تیسرا گروہ کس کا ہے بولو؟ عاشقوں کا گروہ ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے گروہ کے پاس سے گزرے، یہ بھی انتہائی نحیف و کمزور ہیں لیکن ان کے چہروں میں نور ہے۔ گج کے بولو سبحان اللہ۔ ان کے چہروں میں نور ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور تم کون ہو؟ ایک تو دوزخ سے ڈرنے والوں کو دیکھ کے آیا ہوں، دوسرا جنت کے عاشقوں کو دیکھ کے آیا ہوں، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں نہ جنت چاہیے، ہمیں نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی لالچ ہے، اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم رب کے متلاشی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فقال انتم المقربون الی اللہ یوم القیامہ،